ٹھیک ہے. تیسرا اینڈ ویری ڈینجرس نفس, اس کو ہم نے کرب کرنا ہے, وہ ہے نفس امارہ. اس کا ذکر کہاں ہے؟ سورہ یوسف. یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں, بے شک نفس امارہ, اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں, بسو, یہ برائی کی طرف اکساتا ہے. اب یہ ہمارا چیلنج ہے. دیکھیں اللہ نے ٹیسٹ تو لینا ہے. ہر انسان کے اندر ایک ڈارکنس موجود ہے, اوکے, وہ نفس امارہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پارٹ تو نکال لیا تھا اللہ نے. جب 4 سال کے تھے تو وہ ہارٹ دھویا گیا ان کا, ٹھیک, وہ اسپاٹ جو تھا بلیک اسپاٹ نکال لیا گیا. پھر معراج کے سفر سے پہلے بھی ہارٹ دھویا گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ بیسٹ ایگزامپل. لیکن یہ کہ ہر انسان کے ساتھ قرین بھی ہے. قرین ایک شیطان ہوتا ہے, جن ہوتا ہے, جو آپ کے ساتھ آپ کی موت تک رہے گا, وسوسے ڈالے گا, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو تنگ کرے گا, بڑا کچھ ہے. وہ قرین آپ کے ساتھ ہے, ہر انسان کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے ہمت کر کے, جب وہ یہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے, اللہ کے نبی نے کہا بالکل ہے, لیکن میں نے تو اسے مسلمان کر لیا, اب تو مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرین ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, تو مسلمان کر لیا. لیکن ہم تو نہیں, ظاہر ہے ہمارا تو وہ لیول نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو وہ ہے. اسی طرح نفس امارہ ہمارے ساتھ ہے. نفس امارہ جو ہے نا, یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نیکی سے زیادہ نا ایول اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو. اس کی دلیل یہ ہے, اگر یہ نفس گرو ہوا, آپ نے نوٹ کیا کہ کسی محفل میں 100 اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ایک بری بات ہو تو وہاں کان چلا جاتا ہے فوراً. میڈیا اس نفس کا استعمال کرتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو ٹریگر, کس فریکوینسی پہ میسج بھیجنا ہے کہ اس والے نفس کو ہم نے ٹریگر کرنا ہے, ٹھیک ہے. موویز میں ایسے سینز ہوں گے جن کا کوئی تعلق نہیں مووی سے, لیکن وہ نفس امارہ کو میسج بھیجا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کیمرہ نیچے سے آ رہا ہے, ایک عورت سکرٹ میں بیٹھی ہے, اس کی ٹانگیں دکھائی جا رہی ہیں, لیکن عورت کا رول بھی کوئی نہیں, تعلق بھی کوئی نہیں, اور آگے ہیرو کو دکھانا ٹرین کے سین میں. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. کیا اس سین کا مقصد ہے؟ مقصد وہی ہے کہ اس کو ٹریگر کریں, بس, ٹھیک ہے, سبلیمنل میسج ہے. کسی دور میں کراہت آتی تھی ویلنز کو دیکھ کے, میرے دور میں. آج کے ویلن جان ابراہم, عامر خان, رتھک روشن, بائکر بوائز, ٹھیک ہے نا, لمبے بال, باڈی, 6 ایبس. تو یہ کیا ہے؟ جوکر. بیٹ مین سے زیادہ جوکر سے لوگ انسپائرڈ ہیں. جی, جوکر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, بیٹ مین کو نہیں. ایک نمبر کا سائیکو کیس, سائیکوٹک, ٹھیک ہے نا, اس پہ پوری سٹوری بنا دی کہ وہ جوکر بنا گیا. یعنی ویلنز کے ساتھ ایمپتھائز کرنا سکھایا جا رہا ہے. یہ ہے اصل میں ایلومیناٹی ایجنڈا, ٹو بی آنیسٹ, سیٹنزم کا ایجنڈا, ٹھیک ہے, کہ برائی کو ہم نے اتنا عام کر دینا ہے کہ لوگ نیکی والے لوگوں کا مذاق اڑائیں, ان کو زیرو سمجھیں, ان کو ڈم سمجھیں, ٹھیک ہے نا, انہیں کچھ بھی نہ سمجھیں, اور یہ جو ویلنز ہیں نا, ان کو لوگ جو ہے نا وہ بہت کول سمجھیں. اور وہ ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ یہ ذہنیت بن چکی ہے ہماری یوتھ کی. یہ ایسے ہی نہیں ہوا, یہ باقاعدہ سبلیمنل سائیکالوجی کے تھرو ان کی ذہن سازی کی گئی اوور دا ایئرز. شرابی, کبابی, وومنائزر, ٹھیک ہے نا, وہ بندہ آئرن مین جو ہے, وہ یہ جو ہے اس کا مارول کا کرے آئرن مین ہی ہے نا, وہ پلے بوائے, ایک نمبر کا وومنائزر, ٹھیک ہے. جو اسے جیمز بانڈ, جدھر جاتا ہے وہ ادھر جا کے جو ہے نا وہ ایک بچی پھنساتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے بعد ہیلو ہائی کر کے بائے, ٹھیک ہے, اور وہ زنا کر کے بائے. یعنی دیکھیں کریکٹر کیسے, اور وہ ہیرو ہے. جیمز بانڈ جو ہے نا وہ چیتا ہے, اسی طرح یہ آئرن مین چیتا ہے. وہ فرق نہیں پڑ رہا, وہ زنا کر رہا ہے, وہ پلے بوائے ہے, ٹھیک ہے. یہ سبلیمنل میسج ہے کہ کوئی بات نہیں, زنا کر کے بھی آپ ہیرو بن سکتے. یہی تو میسج ہے کہ ایزی لیں اس بات کو, اٹس اوکے, نو ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے. تو یہ ہو رہا ہے. حرام ریلیشنز, تو یہ ہمارے نفس امارہ کو, انہیں پتہ ہے ہم نے کیسے ان کے نفس امارہ کو جو ہے نا وہ ایکٹیو رکھنا ہے. تو انسان میں آپ کہہ لیجئے یہ نفس نیچرلی برائی کی طرف مائل ہونے والا موجود ہے, اوکے. جیسے ایک مووی میں بہت سے سینز ہیں, لیکن آپ کو شاید سب سے ایول سین ہی یاد رہے گا. تو یہ دلیل ہے نفس امارہ کی. تو یہ بڑا خطرناک اور بڑا ہیوی چیز ہے نفس امارہ. امام غزالی نے کہا تھا کہ یہ ایک وائلڈ ہارس کی طرح, جنگلی گھوڑے کی طرح. اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو پھر یہ آپ کو کرے گا. اور آپ گھوڑے پہ اگر کوئی کبھی بیٹھا ہے تو گھوڑا تہس نہس کر دیتا آپ کا, اگر وہ خراب گھوڑا ہے, بدید گھوڑا ہے, ٹھیک ہے.
تو یہ ہے اصل میں بات. اس گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں, وہ لگام آپ نے کنٹرول کرنی ہے. اگر بے لگام چھوڑ دیں گے, کنٹرول کرنا, سیلف کنٹرول ہی لوز ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا سب کچھ, تو پھر یہ گھوڑا آپ کو بھگائے گا. ٹھیک ہے, پھر یہ جہاں آپ کو لے جائے گا آپ جائیں گے. سو ڈونٹ بیکم سلیوز آف یور ڈیزائرز. شیطان نے, اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ تمہیں ڈراتا ہے. اللہ تمہیں ہوپ دیتا ہے مغفرت سے اور اپنے فضل سے, اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور فحاشی کے کاموں سے. فقر یعنی غربت سے, انسیکیور کرتا ہے تمہیں, یہاں سے آتا ہے, اور فحاشی کے کاموں سے. یہ اس کا حربہ ہے کہ انسان سے فحاشی کا کام کرا کے اس کو ڈی موٹیویٹ کرے, اور اس کے بعد اس کو کہے کہ تو نکل ہی نہیں سکتا. اور یہ جس بندے نے لرنڈ ہیلپ لیسنس اسے کہتے ہیں, جس بندے نے یہ سوچ لیا نا کہ میں تو ہیلپ لیس ہوں, تو بس پھر آپ سمجھیں کہ وہ واقعی ہیلپ لیس ہے. ٹھیک ہے, سب مائنڈ گیم ہے, سب ول پاور ہے. ہمیں ایج پتہ ہے کیا ہے, آج ہی میں بات کر رہا تھا پوڈ کاسٹ میں, گورے پورن نہیں دیکھتے ہیں, پورا ان کا ایک گروپ ہے, کمیونٹی ہے, نو فیپ کے نام سے, نو فیپ کمیونٹی. وہ جم کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سارے مسکولین ایکٹیویٹی, باکسنگ کلاسز جوائن کرتے ہیں, اور نفرت کرتے ہیں. یہ گروپ خاص گروپ کی بات کر رہا ہوں, نو فیپ گروپ کی. وہ نفرت کرتے ہیں پورن سے. وہ کہتے ہیں جو بندہ پورن دیکھتا ہے وہ تو ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ بہت ہی گرا ہوا انسان ہے. یہ گورا کہہ رہا ہے, میسٹربیشن نہیں وہ کرتے. یہ والا گروپ نو فیپ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور طریقے نکالے میں انہوں نے یوتھ کو بتانے کے لیے کہ کیسے نکل سکتے ہو تم. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں نو فیپ, ٹھیک ہے, آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. جب گورا کر سکتا ہے, جس کے پاس نہ دین ہے, نہ تقوی ہے, نہ اللہ ہے, نہ دعا ہے, نہ نماز کا میکنزم ہے, نہ طہارت ہے, نہ ذکر ہے, نہ اذکار, کچھ بھی نہیں ہے, نہ نبی کی محبت ہے. ٹھیک ہے نا, جب گورا کر سکتا ہے اٹ مینز ول پاور تو ہے نا, اللہ نے دی تو ہی ہے ول پاور. تو ول پاور نفس لوامہ ہی ہوتی ہے. ول پاور کا مطلب نفس لوامہ کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہے. ول پاور کو سٹرونگ کریں. ول پاور کیسے سٹرونگ ہوگی دیکھیں, ایک تو ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کی ول پاور سٹرونگ ہے, سٹرونگ لوگ ہیں, مینٹلی سٹرونگ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان سے سیکھیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. دوسرا ایکسرسائز, جم, یہ چیزیں, سائیکلنگ, مطلب تھوڑا کھپیں, اپنی باڈی کو تھکائیں, انڈورفن ریلیز کرائیں. انڈورفن سیلف کنٹرول کیمیکل ہے. جتنا انڈورفن نکلے گا آپ کا سیلف کنٹرول زیادہ ہوگا. جتنا ڈوپامین نکلے گا اتنا فتنوں کا شکار, اتنا نفس امارہ زیادہ ہوگا. تو ڈوپامین روٹین سے ہٹ کے انڈورفن روٹین کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو پسینہ دلوائیں, لٹرلی, مطلب ایسی ایکسرسائز کریں کہ آپ کے چھکے چھوٹ جائیں اور آپ تھک جائیں, اور آپ کو جو ہے نا وہ کچھ بھی نہ اور سوجھے, اور یو ول سی آپ کا موڈ بوسٹ ہوگا, انگزائٹی کم ہوگی, سیلف اسٹیم بڑھے گی. ٹھیک ہے نا, ان چیزوں سے. کلب جوائن کر لیں, جم جوائن کر لیں. تو یہ بڑا پریکٹیکل سلوشن ہے نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کا. ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں, ایسے ٹریگرز کو اوائڈ کریں جو نفس امارہ کو اکساتے ہیں. سبلیمنل میسیجز میں نے آپ کو بتا دیے. ایسی موویز دیکھیں نا جس میں جو ہے نا بیکار قسم کے سینز ہیں جو ٹریگر ہے. ایسی ٹی وی سیریز ہی نہ دیکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹی وی سیریز انتہائی گندی ہے, اس میں گندے سین. آئی ایم ڈی بی پہ جا کے ریٹنگ چیک کر لیا کریں, اس کی وہ پی جی ریٹنگ چیک کر لیا کریں, پیرنٹل وہ چیک کر لیا کریں سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے نا, نہیں دیکھنی, بات ختم. جتنی مرضی مشہور مووی ہے نہیں دیکھنی, کیونکہ میرا ایمان جو ہے نا وہ میرے لیے زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہیں. ہسٹری پہ میرا بڑا انٹرسٹ, ہسٹری کی ڈاکیومنٹریز دیکھیں, یوزفل ڈاکیومنٹریز دیکھیں. ڈاکیومنٹری مووی دیکھ سکتے ہیں, ایک کیٹیگری ہے نا موویز کی, ڈاکیومنٹری مووی. تو ریپلیس کریں ان چیزوں کو ان سے. ٹھیک ہے, اس سے نفس امارہ آپ کا کافی کنٹرول میں رہے گا. اور پھر نفس امارہ کو کرب کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وضو میں رہنا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. وضو میں جو انسان رہتا ہے بار بار وضو کریں. واش روم گئے وضو کر کے نکلا کریں, اس کو عادت بنا لیں. ٹھیک ہے, یہ عادت آپ کو جنت میں لے جائے گی. یہ وہ عادت ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ وضو کر کے 2 نفل پڑھا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال, جب میں جنت میں انٹر ہو رہا تھا تو بلال کے قدموں کی چاپ میرے ساتھ ساتھ تھی, کیونکہ وہ گھوڑے کی لگام حضرت بلال نے پکڑی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی ہی از ون آف دی ارلیسٹ مین ٹو انٹر جنہ, حضرت بلال.
تو کیوں؟ تحیت الوضو، 2 نفل وضو کر کے 2 نفل، اس کو عادت بنا لیں. رات کو روٹین یہ اگر آپ بنا لینا رات کو، آپ دیکھیں آپ کی لائف میں کتنی چینجز آئیں گے. سونے سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے 2 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد سورہ ملک پڑھیں، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں، سورہ سجدہ پڑھیں، اور آخری 2 آیتیں سورہ البقرہ کی پڑھیں. اس کے بعد اگر نیند نہیں آ رہی تو کتاب اچھی سی ریلیجس کتاب لے کر بیٹھ جائیں، مے بی سائنس آف دی آور، ٹھیک ہے نا، ابن کثیر کی دا بک آف اینڈ، ابن کثیر کی ہے، دارالاسلام سے بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں انہوں نے قرب قیامت کے سائنس ڈسکس کیے ہیں بہت، وہ لے کر بیٹھ جائیں، وہ پڑھیں، نالج پڑھیں. آپ دیکھیں آپ کو اتنی زبردست نیند آئے گی، آپ اتنا اسپرچل فیل کریں گے. وضو کی حالت میں سوئیں گے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، آپ کو فزیکل اسٹرینتھ ملے گی. یہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز میں بیماریوں کا علاج ہے. صحیح حدیث ہے. ہر قسم کی بیماری. اگر میں ایک حکیم صاحب سے سن رہا تھا، ان کا کلپ سامنے آ گیا، انہوں نے کہا کہ اگر جو مرد تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی اسٹرینتھ دیتا ہے کہ اس کی جنریشنز قیامت تک قائم رہتی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسی اسٹرینتھ، ٹھیک ہے، جنریشن کیسے قائم رہتی، سیکشول اسٹرینتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایٹ اے سیم ٹائم 9 بیویاں تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رائٹس نہیں پورے کرتے ہوں گے ان بیویوں کے؟ 9 ایٹ اے سیم ٹائم 9، ٹھیک ہے، بڑی بات. تو ان کی خوراک دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، ان کی روٹین دیکھیں. تہجد کی نماز، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے قیام، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس میں بیماریوں کا علاج ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی نفس ہمارا بہت کرب ہوتا ہے. یہ تو سورہ مزمل میں ہے کہ قیام تہجد کی نماز تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے. وہ یہی ہے، نفس ہمارا کو کرب کرے گی نا یہ چیز جا کے. تو دیکھیں پریکٹیکل چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں میں نے، کرنے کو بہت کچھ ہے. اب آپ کا صرف کام یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم نے اپنی روٹین کا حصہ کیسے بنانی ہے. تو ایک اور پریکٹیکل ایکٹیویٹی دے دیتا ہوں آپ کو جسٹ ٹو وائنڈ اپ، کہ سورہ العصر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری روٹین بنائیں. کیسے؟ دیکھیں سورہ العصر میں 4 چیزیں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا. ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے. سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے، فیتھ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا. ایسی کوئی بک پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ فیتھ مجھے پتہ لگے. عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لی، لیکچر سن لیں. تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے، اس میں میں نے اس پہ سیزن 1 میں میرے چینل پہ، اس میں میں نے ایمان پہ بہت ڈسکشن کی ہے، فیتھ پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی ہے کہ یہ بڑھتا کیسے ہے، کم کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے، نہ کہ کام کرنے والے. میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ، یہ ابن قیم کا کوٹ ہے، اور بالکل صحیح. میوزک زیادہ سننے سے ادھر ہپوکریسی آتی ہے، انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آج کل کا تو میوزک بنا ہی اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے، وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتی ہے وہ چیز آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے. تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے، اوکے. تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں، ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے. ایک بردر ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں OCD ہے. OCD سمجھتے ہیں، obsessive compulsive disorder، اور اتنا علاج کرا لیا تھا نہیں ٹھیک ہو رہا تھا، دوائیوں پہ دوائیاں، سائیکالوجسٹ. آج اس نے پچھلے ہی دنوں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ جب سے میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہوں، دین کا کام کرنا شروع کیا ہے، بیزی ہوا ہوں، OCD ختم ہو گیا. یہ جو بیماریاں نا OCD، میجر ڈپریشن، جنرلائزڈ انگزائٹی، یہ اللہ تعالیٰ مطلب ذکر میرے اپنے جو ہے نا انکل، ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا، پرسنلی میں نے، میرے بہت کلوز ہیں، نہیں ٹھیک ہو رہی. جنرلائزڈ انگزائٹی تھی، پینک ڈس آرڈر تھا، پینک پڑتے تھے. اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے ہیں میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی ہے.
ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں کا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی, شفا دے دی. ٹھیک ہے, اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے, اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا, تو آپ 1 منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھیں گے. آپ دیکھیں, سرچ کریں, گڈ ڈیڈز میں سب سے پہلے نماز. ٹھیک ہے, پہلی بات تھی ایمان, ایمان لاؤ, ایمان کو بوسٹ کرو. نمبر 2 عمل صالح, سورہ اثر. عمل صالح ہیں کیا؟ ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ آف ڈیڈ, یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ پریئنگ, نماز آن اٹس پرسکرائب ٹائم, کوئی اور نہیں. یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانے کی مدد کرو, نہ. پہلا عمل پریئنگ نماز آن اٹس پرسکرائب ٹائم. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ ہے. اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں نا. نماز کا مقصد بھی آپ کو اچھا انسان بنانا ہے. پوچھا پھر واٹ نیکسٹ؟ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. دوسرا بہترین عمل حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ, اس کو ایک جملے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹالرنس ہے نا, ہر انسان میں ایک ٹالرنس ہوتی ہے, اس ٹالرنس کی پیک ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. اس ٹالرنس کی پیک, انتہا ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. ماں باپ آپ کو بہت ہرٹفل باتیں کریں گے, ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایسی بات کر دیں کہ آپ ٹوٹ جائیں, ہو سکتا ہے کچھ غلط ڈیسیجن لے لیں, لیکن ہمیشہ جتنی ٹالرنس آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو دکھاتے ہیں نا کہ یار نہیں, اس سے دوستی نہ چھوٹ جائے, تعلق نہ خراب ہو جائے, تو آپ اپنے اندر خود برداشت لاتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنی ٹالرنس ہم باس کو دکھاتے ہیں نا, کسی باس کو, کہ یار نہیں میری سیلری روک لے گا, اس کے سامنے غصے نہیں ہونا. ٹھیک ہے, یہ ٹالرنس کے حقدار ماں باپ ہیں. جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا ماں باپ کو کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو وہ برا کام اگر کرنے کو کہیں تو کریں, نہیں. ٹالرنس کا مطلب ہے کہ نہیں, میں ان کے سامنے بولوں گا نہیں. ٹھیک ہے, مجھے بات بری لگ رہی ہے, اس لیول کو اوپر لے جائیں, یہ اچھا عمل ہے, اس کو پریکٹیکل لائیں اپنی لائف میں. ٹھیک ہے, پھر دیگر ذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے, سبقت لے گئے. تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہوتی ہے, وہ سبقت لے گئے, وہ سب سے آگے ہیں, سب سے آگے. آپ نوٹ کریں, جنت میں ساری عبادات رک جائیں گی سوائے ذکر کے. سبحان اللہ, یہ اتنا ہی پاورفل, اتنا پسند ہے اللہ کو, اس کے علاوہ سب رک جائے گا. مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بہت پاورفل. صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ. جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے, صبح شام سے یہ مراد ہے, وہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے, چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, دجالی فتنے, دجال سے بچنے کے لیے ذکر. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی, گلوبل فیمن آئے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے, ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل, تحمید اور تکبیر. تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ, تحمید ہے الحمدللہ, تکبیر ہے اللہ اکبر. ذکر تمہاری خوراک ہوگی, ذکر ول سسٹین یو. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کنسیپٹ ہے, شرکیہ ہے لیکن ہے. آپ نے نوٹ کیا نا, ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں, وہ چینٹنگ کرتے ہیں, پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں. ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں, منتر کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ سپیلز کیا ہیں, وہ ان کا ذکر ہے. تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے, لیکن جو ذکر, یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا, کل اللہ احد, کل اعوذ برب الفلق, کل اعوذ برب الناس, لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے, آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے 3 بار. وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول, شر, حسد, وہ جو تیر آ رہے ہیں, جو انویزیبل تیر ہیں, جو آپ کو نہیں نظر آ رہے, جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں, مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے, اس طرح وہ جنات کا ورلڈ, وہ تیر جو آ رہے ہیں, حسد کے تیر, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے, لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیتی. اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر. ٹھیک ہے, تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا.
سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے، اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی۔ تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے، بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا، کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، دونوں کو کمبائن کیا، ٹھیک ہے، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفتین، صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ تو آپ کا ٹاسک یہ کہ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں، ایپ ہے حصن المسلم HISNULMUSLIM حصن المسلم، اس میں صبح شام کے اذکار وہ یاد کرنا شروع کر دیں، ٹائم نکالیں، ٹھیک ہے، بیٹھیں، محلے میں ایک دن بلا لیں سب کو کہ آؤ جی ذکر یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ لیڈ کر سکتے ہیں، خود کریں انشاءاللہ، وہ اذکار آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ پڑھیں، بہترین وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک وہ ہوگا، سائیکلوجیکل بھی بینیفٹ اس کے اور اسپرچول بینیفٹس بھی اور فزیکل بینیفٹس بھی انشاءاللہ۔ اور اس میں بہت سی دعائیں، وہ اذکار دیکھیں، انگزائٹی کی دعائیں، ٹھیک ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ٹھیک ہے، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے تھے۔ تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو۔ تو اور بھی اذکار بہت ہیں، درود ابراہیمی، درود ابراہیمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے۔ بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں، برسک واک، تیز تیز، اور ذکر کریں ساتھ ساتھ۔ آپ دیکھیں آپ کو انرجی بوسٹر بھی ملے گا، صحت بھی بنے گی، اسپرچول بوسٹر بھی ملے گا۔ گولز بنائے، اچھا 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار یہ، 100 بار یہ، تعداد جس کی حدیث میں آ گئی وہ تو اتنا ہے، باقیوں کی آپ تعداد خود سیٹ کر سکتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ بہترین، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور ہے 33 بار یہ تینوں، اور 34ویں بار اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے نماز کے بعد، لہ الملک و لہ الحمد، بہترین ذکر ہے۔ 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو صبح اور شام 100 بار یہ ذکر پڑھے گا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا، حدیث ہے، صحیح حدیث۔ سوچیں جس کے قریب شیطان نہیں آ رہا وہ گناہوں سے ویسے ہی بچ جائے گا انشاءاللہ، شیطان ایلیمینیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچا نفس، نفس کو بھی آپ کرب کر رہے ہیں ذکر کے تھرو۔ تو دیر از اے ریزن کہ پرانے لوگ خوش تھے، وہ کھیتوں میں کام کر، چلتے پھرتے ذکر، چلتے پھرتے درود ابراہیمی۔ آپ آج دیکھ لیں اپنے بڑوں کو، دادی دادا نانی نانا، ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن، ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں کوئی اور، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں اس کے بینیفٹس، فزیکل بینیفٹس دیکھیں، اور اس کا سائیکلوجیکل۔ تو ذکر کی طرف آئیں، اس کو اپنی لسٹ میں ڈالیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ کمیونٹی سروس ہے، ہیلپنگ ادرز، اس کو بھی ڈالیں اپنی، یہ سارا پیکیج ہے سیلف ڈیولپمنٹ کا۔ اور یہ کوئی بھی ماڈرن سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی، نہ سائیکالوجی، نہ ویسٹرن اسپیکر، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس ذکر ہے ہی نہیں، ذکر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں پہ؟ 7ویں آسمان، معراج پہ۔ پتہ آپ کو انہوں نے ایک میسیج دیا تھا ہمیں، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نا اپنی امت کو میرا ایک میسیج دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا انہیں کہنا کہ جنت کا سوئل بہت فرٹائل ہے اور مسک سے بنا ہوا ہے، مشک جو ہوتی ہے نا، مسک، اور جنت میں جو درخت ہے نا اور پودے، وہ تمہاری امت کا ذکر ہے۔ یہ پیغام دیا تھا، جو جتنا ذکر کرے گا اس کے باغ اتنے بنتے جائیں گے، اس کی پراپرٹی بنتی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے لینڈز ہوں گے وہاں پہ، جو جتنا ذکر کرتا جائے گا۔ تو اس لیے ذکر کو اگر آپ لے آئیں نا کسی طرح اپنی روٹین میں، وہ بھی یوتھ میں،
تو پھر آپ دیکھیں بس کہ آپ انشاءاللہ کہاں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پریکٹیکل سلوشنز ہیں سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. نفس لوامہ, نفس مطمئنہ اور نفس امارہ, 2 کو گرو کرنا ہے, تیسرے کو کرب کرنا ہے. کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو جو بتائی ہیں ٹپس, ان کو یاد رکھیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام.